پریشانیوں میں نیند نہیں آتی، سکھوں میں نیند آتی ہے، بیماریوں میں نیند نہیں آتی، صحت میں نیند آتی ہے، نیند کی رحمت۔ اور آج جو بھی ایسا جس سے نیند آتی ہے سب سے خدا کی رحمت جہاں یہ ناز پڑھ رہا تھا مدینی فضا بالکل درست ہے دوستوں، ہماری ساری محبت ہے جو شہر دیکھو مکے میں میرے آقا نے زندگی کے 53 سال کتنے 53 مکہ میرے آقا کے بچپن کا نہیں ہے، مکہ میرے سرور کائنات کی جوانی کا نہیں ہے، 53 سال کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے، مکہ میرے سرور کائنات کے بڑھاپے کا نہیں ہے۔ ان مکے والوں تھی میرے بھائی ایک اور شہر تھا جسے ہم آج مدینہ کہتے ہیں، یہ حرم رسول آپ وہاں جاتے ہیں کعبے کو حرم کہتے ہیں، اس چیز کا حرم ہے پتھر لگے پتھروں کا حرم اور ہے، روضہ رسول کا حرم اور بڑی چیزیں ہیں۔ میں پریشان رہتا ہوں کہ بابا ابراہیم کا حرم بنا گئے، میری علم کیا ہے نبی پاک سے غلط کہوں لیکن ایک بات راوی کو غلط ہوتا ہے، راوی کو غلط ہوتا ہے نا جھوٹا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ شہر کوئی مکہ شہر نہیں تھا، بڑا پرانا زمانہ ہے۔ میں نے پھر سوچا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام میں انجیل میں لکھا ہوگا قرآن کی کہانی ہے وہ صحیح ہے، میں نے یہودیوں کی کتابیں دیکھی ان کا مکے میں ایمان لکھا ہوا ہی نہیں کہ وہ آئے بھی دیکھے کتابیں وہ بھی خدا نے کتاب یہ بھی خدا نے بتائی وہ پہلے یعنی کتاب میں تھے، اب وہ تحریر کرتے جو الگ بات ہے، لیکن ایک بات ہے تو کتابوں میں کہیں نہیں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں بیت المقدس کے قریب فلاں جگہ پر بیوی کو چھوڑ آئے، پھر شروع مچا پھر بیوی کو واپس لے آئے۔ یہ مکہ اور کے آنے کی کہانی صرف عربوں کی کہانی ہے۔ میرے بھائی مکہ کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا، میں کون ہوتا ہوں چیلنج کرنے والا، پر بات بڑی مشکل ہے اس کی شہر ساری نہیں۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے شہر بسایا، قرآن سے پہلے کی کتابیں مکے کا ذکر بھی نہیں کرتی۔ یہ بھی تو حقیقت ہے۔ آمنت باللہ والملائکۃ وکتبہ وکتبہ ایمان رکھتے ہیں ذکر کوئی ہم یہ سارے نبی مل رہے ہیں، آپ نے ساری کتابیں مانگی ہیں تو وہاں تو ذکر بھی نہیں پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں مکہ حرم جاتے حرم بسے کہتی ہیں، میرے آقا کے شہر کی باری آئے تو کہتے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ، ان کو روکنے والا کوئی نہیں، گستاخوں کو اصلی حرم تو سرور کائنات کا شہر۔ دیکھو دوستو مکے میں دو پتھر لگے ہوئے، ایک پتھر حجر اسود اور ایک پتھر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کا قرآن میں ذکر ہے، بھلا اس پتھر کے حوالے سے میں نے سارے فوٹو جائز کیے، سارے خوش سارے فوٹو کیمرہ میں جو دنیا جان میں کعبے میں ایک پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا فوٹو نشان ہے، تو ظاہر ہے کاغذ کے فوٹو کی کیا حیثیت ہے پتھر والے فوٹو کے سامنے۔ یہ جو تصویریں لے رہے ہیں سجدہ کوئی نہیں کرتا، اس تصویر کے سامنے سجدے ہوتے ہیں۔ کعبے میں مقام ابراہیم کے سامنے سجدے ہوتے ہیں، سجدے تو خدا کو ہوتے ہیں، مگر لوگ یہ
یہ یقین رکھتے ہیں زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ وہ ثواب دینے والی تصویر مکے سے دیکھتے ہیں، کتنے دیکھتے ہیں مکے جی بابے نے پیروں والا پتھروں والا فوٹو کعبے میں لگا ہوا ہے، اتنا فوٹو کیڑا کیڑا نہیں پائے گا۔ دیکھیں مسلمانوں کا سب سے بڑا برکت یہ جو فلم بنے گی اس میں کسی نے سجدہ نہیں کرنا، تیرے میرے فوٹو گھر میں لگے کسی نے سجدہ نہیں کرنا، مولوی اکثر فوٹو ہی پوچھا کرا چڑھتے میں نے ہم خدا نے نظر نہیں آنا پوچھا کرا چڑھتے نماز میں ادھر بھی خدا نے ہم نہیں بیٹھنا پوچھا ہوا۔ میرے محترم دوستو دنیا کی سب سے بڑی مقدس تصویر کعبے میں اس پتھر کا ذکر ہے، قرآن میں مقام ابراہیم کہتے ہیں، دوسرے کا ذکر نہیں ہے جسے حجر اسود۔ تو بات کو لمبی نہیں کرتا، یہی دو مقدس پتھر، یہی دو کعبہ 40 فٹ بلند۔ جب آپ یہ مسجد بنائیں گے آپ نے سوچا ہوگا نا کہ اس کو اتنا اونچا رکھا، نہیں سوچا، مستری کو بتایا تھا اتنے فٹ ہائٹ ہو، ضرور بتایا اتنی بلندی ہو، اتنی ہائٹ ہو، فلاں چھت کا گھر خدا کا ہے، حضور کے جھنڈے ہم نے لگوانا ہے، کعبہ صرف 11 فٹ کی ایک چار دیواری ہے، 11 فٹ کی چار دیواری ہے جس کی دروازہ بھی نہیں اور چھت بھی نہیں، کیا خدا کے گھر ایسے ہوتے؟ میرے نبی کریم کے جدے احمد 6ویں پشتے سے ہمارے قریشی زبانی خاندان شاہ نور تیرائی برائی 100 سال کی بات ہوتی ہے، حضور کے جدے احمد نے اس کو 20 فٹ بلند کیا۔ اسی دس آپ سے بتائیں بات پوچھتا ہوں، آپ کا گھر ہے اور کوئی اور آدمی آپ کو اس کو اونچا کرنے کی کر دے، اتنے راضی کی کر دے، آپ خوش ہو؟ گھر آپ کو کوئی بندہ آ کے کہ گھر کو کیا کر رہے ہو، میرے گھر کو بلند کرنے لگو، مجھے لگانے لگو، آپ مان لیں نہیں مانیں؟ اللہ کیسے راضی ہو گیا کہ اس کا گھر ہے، اس نے حکم نہیں کیا، وہی نہیں آ سکتا، خدا کا کوئی حکم نہیں۔ کعبے والے میرے آقا کے آقا و اجداد کعبہ بنا رہے ہیں، انہوں نے 20 فٹ کی ہائٹ چھت ڈالی، پھر میرے آقا کے بچپن میں کعبہ گیا، خدا نے کہا کہ میرا گھر 40 فٹ اونچا ہو، آؤ مسئلہ سنو، کہیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ میرا کعبہ 40 فٹ اونچا ہو، میرا کعبہ 20 فٹ اونچا ہو، آخر جس کا گھر ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ میرا مکان ایسا کوئی نہ، یہ لوگوں کی مرضی 20 فٹ تک سے لوگوں کی مرضی 40 کر دیا، نہ 20 پہ خدا کا راستہ نہ 40 پہ خدا کا راستہ۔ میری بات اور دے دوں، یہ کعبے انسان کہانی ہے، یہ کعبے انسان کہانی ہے، لوگ چڑھا رہے ہیں۔ اگر اللہ معاذ اللہ حضور کے آباء و اجداد بزرگ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، کافر بغیت ہوتا ہے، کعبہ بنا رہا ہے، کافر اللہ فرشتہ بھیجا نیچے گرا، میرے پاس گھر پہ بیٹھا ہے، مگر اللہ نے بالکل انکار نہیں کیا، اس کا مطلب وہ کافر نہیں تھے، وہ بڑے اچھے لوگ دیکھیں کعبہ بنا میرے سرور کائنات کی آباء و اجداد کی مرضی سے، سطح بڑی میرے سرور کائنات کی آباء و اجداد کی مرضی سے، بلندیاں ملی میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد کی مرضی سے۔ پورے قرآن جو رب نے کڑی دے کر ڈاڑی چھا دکھاؤ، پورا رکھو، کھڑکی رکھو، کتنا اونچا کرو، ساری کی ساری مرضی انسان انہوں نے کعبے کی مولوی میں دہشت بنائی۔ کیا ہے دہشت؟ اس سے تو نہیں کی بات۔ میرے دوستو کعبہ کسی بھی نبی کا قبلہ نہیں سکتا،
کسی بھی ابراہیم علیہ السلام نے اگر بنایا تب بھی ان کا قبلہ نہیں تھا۔ میرے آقا سے پہلے کسی نبی نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں کی۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو کعبے میں لوگ جو نماز پڑھتے تھے تو منہ بیت المقدس ہوتا تھا۔ یہودی تانے دیتے تھے کہ مسلمانوں کا کعبہ کوئی، یہ یہودی تانے نہ دے دیں پر خدارو ہم بھی آپ میں شروع کرو بات جگہ تو یہودی پہ جا گئے کعبے دیگر رہ گئے۔ یہودی تانے دیتے تھے مسلمانوں کا قبلہ کوئی، میرے آقا تک بات ہوگی، اللہ نے اختیار دیا میرے نبی کی طرف تیرا دل جاتا ہے ادھر قبلہ بنا۔ جب میرے نبی کو یہ اختیار اللہ نے دیا تو میرے آقا نے کعبے کو قبلہ بنایا، اللہ نے یہ اختیار کر دیا، خود کیوں نہیں قبلہ مقرر کیا؟ خدا قبلہ مقرر کرتا اور بات تھی، میرا مصطفیٰ قبلہ مقرر کرے گی اور بات تھی۔ کتنا ڈرا دیا، کبھی خدا نے کعبے کو قبلہ نہیں بنایا، 15 سال مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اللہ نے بالکل اس کی اجازت نہیں دی یا اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، خدا کا حکم ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جدھر تیرا حبیب چاہتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ، تو معلوم ہوا بیت المقدس جو منہ کر کے نماز پڑھے وہ میرے آقا کی مرضی، اور کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھے وہ بھی میرے آقا کی مرضی۔ کعبے کے تو پھر بھی حکم ہے کہ جیسے آپ نے کہا بیت المقدس کا حکم ہی کوئی نہیں، اسی سیانے میں آپ کے مولوی کو دل کو چکے کہ اللہ نے نماز فرض کر سے شرکا بدل سے ہی قبلہ 15 سال مسلمان اس حالت میں نماز پڑھتے رہے کہ خدا نے قبلہ دسے گی، وہ بھی اسی طرح پڑھتے رہے جیسے یہودی تھے عیسائی تھے، سب کہوں کہ بیت المقدس کی طرف دسنا پڑتا ہے نماز قبلہ ضروری ہے کہ نہیں ہے، مولوی نے مسئلہ بعد نہیں بنایا، اگر قبلے آگے ضروری ہے اس کے بغیر اگر اتنا ضروری مسئلہ تھا تو خدا نے کیوں نہیں بتایا میرے اتباع کا مسئلہ؟ میں اگر شیخی کے ساتھ میں لگوں تو سارا مالدوار میں بنے گا تو سب 15 سال نماز پڑھتے رہے، خدا نے قبلہ مولوی کو پوچھو جواب نہیں ہوگا، میں فقیر سنو کعبے کو میرے آقا نے قبلہ بنایا، ورنہ کہانی کوئی نہیں تھی، کہانی کوئی میرا آقا کوئی یہودی تانے نہ دے دونوں بھی میرے بھائی، یہ تانے نہ دے شریکہ دے تانے مار گئے، یہ وہ تانے نہ دے کعبے کی قبلہ نہیں تھی، سرکار کا دل خوا ہوا، اللہ نے کہا کرنا ادھر کر لو، دل کیوں خوا؟ کعبے میں پتھر کتنا قیمتی وہ پتھر پتھر ہوتا ہے، مدینے میں خدا کا رسول ہے، مدینے میں اللہ کا رسول ہے، آپ کا کیا پتھر قیمتی ہے کہ رسول میں پتھر کی شان زیادہ ہے یا رسول کی شان زیادہ ہے؟ رسول کی شان زیادہ ہے۔ کعبے کے پتھر انسانوں کے بنائے ہوئے آسمان سے نہیں ہے، زمین کے پتھر میں لاکھ وجہ سے کعبہ انسان نے بنایا، انسان کو خدا نے بنایا، رسولوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کا سردار بنایا، اور رسولوں کا سردار میرے سرور کائنات کو بنایا۔ ایک طرف سرور کائنات ہے، ایک پتھر ہے، آپ کا کیا ہے؟ ہے ابھی تو وہاں ایک ہندو سے دوستی ہوئی، اس نے اس ہندو کو کہا کہ دیکھ یار تو اتنا علم رکھتے سپیس سائنس خلا کی سائنس پڑھتے، تو اتنا بڑا خلائی سائنسدان ہے،
کائنات کو جاننے والا ہے، تو واپس ہندوستان جائے گا اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ اسے خود ساتھ لے جائے گا، ہندوستان جائے گا بتوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے کہا تم کعبے میں کیا کرتے ہو؟ تم بھی تو پتھروں کے سامنے کھڑے، اگر ہم پتھروں کے سامنے کھڑے ہیں تو بھی پتھروں کے سامنے کھڑے۔ علی کی امام میں جانے کو پریشانی ہوئی، اس نے جلدی سے کہا ہم نہیں کھڑے ہوئے، ہم اللہ کے حکم سے، ہم اللہ کے حکم سے۔ ہندو ہنس پڑا کہہ رہا ہم بھی مجلس سے نہیں کھڑے، ہم بھی بھگوان کے حکم سے کھڑے ہیں۔ ملا